ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام قبلہ شاہ صاحب اور معزز حاضرین و سامعین، آج بڑی ایک خوبصورت رات میں رات کے اس آخری پہر کی طرف بڑھتے ہوئے ساری کائنات کے بادشاہ کے در پہ اور اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اس موقع پہ اپنے در پہ حاضری کی اور خیر کی اس مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ رب ذوالجلال میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا، بات کہنا، سننا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے دونوں جہانوں کے نفع کا باعث بنائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول یہ ارشاد فرمایا، اہل ایمان کی ایک صفت یہ بیان کی، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ جب وہ بات سنتے ہیں تو جو اس بات ان باتوں میں سے اچھی بات ہے، اس اچھی بات کو وہ اپنا لیتے ہیں، وہ اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں بات کروں خود غرضی، اس کی ناپسندیدگی کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ ایک مومن خود غرض نہیں ہوتا۔ اللہ کی توفیق سے، اس کی توفیق شامل حال رہی تو میں کچھ دو چار باتیں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ہم خود غرضی کی بات کریں تو ہم میں سے ہر ایک کو اس کا تجربہ بھی ہے اور ہم اس سے آگاہ بھی ہیں۔ خود غرضی کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے مفاد کو اور اپنے مقصد کو مقدم رکھتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے، دوسروں کے مفادات، دوسروں کے حقوق اور دوسروں سے متعلقہ جو معاملات ہیں انہیں پس پشت ڈال دیتا ہے، یا اجتماعی مفادات کو نظر انداز کر کے ذاتی مفادات کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اپنی ذاتی غرض کو حاصل کرنے کے لیے وہ اصول، قانون، ضابطوں، شرعی اخلاقی پابندیوں اس کو نظر انداز کر دیتا ہے
یا کر دینا، اس کا نام، اس کو ہم خود غرضی کہتے ہیں۔ یہ جو خود غرضی ہے اور یہ جو ہمارا آج کا یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ اگر آپ اپنے آس پاس پھیلے ہوئے جو جھگڑے ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو فسادات ہیں، جو ناچاکیاں ہیں، اگر آپ ان کے پس منظر پر غور کریں کہ یہ کیوں ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ لگے گی کہ اس کے پیچھے بہت دفعہ کہیں نہ کہیں کسی ایک فرد کا، کسی ایک گھرانے کا، کسی ایک گروپ کا، کسی ایک پارٹی کا یہ جو خود غرضی والا رویہ ہے، یہ ہمیں کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے۔ جب انسان خود غرض بنتا ہے، پھر حلال حرام کے ضابطے، پھر جائز ناجائز، پھر قوانین، پھر اس کے سامنے ساری چیزیں بے معنی ہو کے رہ جاتی۔ جب اس نے اپنی غرض کو مقدم رکھ لیا، میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں کہ وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے۔ بہت کم احکام شریعت میں ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ عام طور پہ اصول اور اختصار کے ساتھ بات کر کے اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، لیکن زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں ذکر کی گئی۔ نماز کا ذکر کیا گیا، لیکن نماز کی اتنی تفصیلات ذکر نہیں کی گئی، لیکن وراثت کے احکام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ وراثت میں میرے والد صاحب کی جائیداد میں کس کس کا حصہ ہے اور کیسے کیسے حصہ ہے۔ جب تو میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مقدم رکھتا ہوں اور انہیں اہمیت دیتا ہوں، تو پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا، جس کا جو حق ہے اسے مل جاتا ہے۔ لیکن جب میں خود غرض بن جاؤں یا ہم خود غرض بن جائیں، پھر کیا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اسے ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہیں وہ پنجابی چ کہیے تے پیار پوچھے دے نال، اور کہیں ڈرا دمکا کے، کہیں یہ تانا دے کے، یہ ڈرا کے کہ پھر ٹھیک ہے لے لو جی، لے لے تو اپنا حصہ، لیکن پھر ساڑا توڑا تعلق کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دی ہے۔ اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو ملکی سطح پہ بھی، اوورآل بھی، جب ہم اپنے اغراض کے غلام ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ملک کا مفاد، قوم کا مفاد، دین کا مفاد، امت کا مفاد وہ پیش نظر نہیں رہتا، وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو چور بازاری ہے، یہ جو لوٹ مار ہے، یہ جو کرپشن ہے، یہ جو اپنے اپنے مورے مختلف اداروں میں اور مختلف پوزیشنوں پہ بٹھانے کا کام ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے آپ کو خود غرضی ہی نظر آتی ہے۔ ملکی مفاد ہو، قوم کا مفاد ہو، تو ہم چن چن کے ایسے لوگ لگائیں کہ جو اس ملک کے نظام کو بہتر سے بہترین بنانے کی جستجو رکھتے ہوں۔ کہ آپ دیکھیے اس ملک میں جو منصبوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں کسی ABCD پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، پرنسپل ایک بات کر رہا ہوں۔ جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے تباہ ہو گئے ہیں، اور جتنے لوگوں کے ذاتی کاروبار ہیں وہ چمک گئے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ خود غرضی ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو موضوع جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ کتنا اہم موضوع ہے۔ یہ قوموں کو اٹھا بھی دیتا ہے، یہ اگر یہ روش ہٹ جاتی ہے، بندہ اس روش کو چھوڑ دیتا ہے، تو قومیں عروج کی طرف بڑھ جاتی ہیں، باہمی محبتیں پروان چڑھتی ہیں، بہن بھائیوں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بڑھتا چلا جائے، یہ جذبہ ایک خاص حد سے آگے چلا جائے، تو پھر تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ ہمارا دین
سارے کا سارا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو اور اپنی ذاتی اغراض کو مقدم نہیں رکھنا۔ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقدم ہے، ہمارے سامنے اجتماعیت کا مفاد مقدم ہے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا کیسے ہم ان حقوق کیسے خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں اجتماعی سطح پہ۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، ہم نے کوئی فنکشن کرنا ہے، ہم رستہ بند کر دیتے ہیں۔ ہم نے کوئی احتجاج کرنا ہے کسی سیاسی پارٹی کا، کسی کا، ہم رستے بند کر دیتے ہیں، ہم رستے بلاک کر دیتے ہیں۔ میں نے ادھر آنا ہے، گاڑی کھڑی کرنی ہے، مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ میں جہاں گاڑی لگا کے آیا ہوں کہیں کسی بندی کا جو گھر کا دروازہ ہے اس کا نکلنا میں نے محال تو نہیں کر دیا، کہیں میں کسی ایسی جگہ پہ لگا کے تو نہیں آ گیا کہ جہاں جو پہلے گاڑی لگی ہوئی ہے اس کا نکلنا ممکن نہ رہے۔ میں سڑک پہ چل رہا ہوتا ہوں تو میں سڑک کے ایک طرف والی جو میری جانب والی لائن ہے اس پہ رش زیادہ ہوتا ہے، تو دوسری طرف سے جو آنے کا راستہ ہے میں اپنی گاڑی اس طرف ڈال دیتا ہوں، میں اپنی سواری اس طرف ڈال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ، یعنی میں 2-4 باتیں میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ اور یہ رویے روز ہمیں ہیں، ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بل جمع کروا رہے ہیں، کوئی کسی معاملے میں، تو ایک بندہ آگے سے آتا ہے اور وہ اگلی لائن میں چلا جاتا ہے۔ یہ سارے مختلف طرح سے یہ خود غرضی کے مظاہر ہیں جو ہم خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے، اور مجھے بھی کوئی ایک آدھ باہر جانے کا چانس ملا ہے، تو آپ یقین مانیے اپنے رویوں پہ واپس آ کے نا خود ہمیں اپنے اوپر رونا آتا ہے، یار ایسی کی کرنے پہ دنیا کی کر دی پئی ہے۔ امریکہ میں ایک دفعہ جانے کا موقع بنا اور ان کے مختلف ریاستوں میں گھومنے پھرنے کا موقع ملا۔ کسی ریسٹورنٹ میں گئے ہیں، کسی جگہ گئے ہیں، 2 بندے لائن میں لگے ہیں نا، ساڑا سٹائل ہے کیسے جیتے کھڑے ہونے آپس میں گپ مارنا شروع ہو جانے، تو ہم نے 2-3 اکٹھے ہو کے ذرا لائن کے پیچھے کھڑے ہو جانا۔ اب بعض اوقات ہم نے لائن لینا، کوئی چیز لینی نہیں ہوتی، ایک بندے کو آرڈر کیا ہوا وہ سب کا لے رہا ہے، لیکن آپ یقین مانیے کوئی پیچھے سے بندہ آتا ہے تو وہ یہ محسوس نہیں کرتا، یعنی اسے پتا کہ یہ پیچھے کھڑے ہیں، لیکن وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ لائن میں لگے ہیں یا بغیر لائن کے؟ اس بات کا وہ آپ سے، میں کاؤنٹر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں کسی ہوٹل والے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو کوئی دوسرا بندہ آ کے میرے ساتھ، یعنی آپ ہمارا معمول یہ ہے میں سودا لے رہا ہے نا، دوسرا بندہ نال آ کے کھڑا ہو جائے گا، ادھر کھڑا ہو جائے گا، پیچھے کھڑا ہو جائے گا، یعنی ساڑھے استاد کہنے دسو تیری مجھ ملے نہ ملے مینوں 2 تھن پہلے چودہ۔ یہ بچے تو شاید اس کو انجوائے نہ کر سکیں، لیکن یہ جو بزرگ ہیں وہ اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کا کام ہو نہ ہو، میرا کام پہلے آپ کر دیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے رویے ہیں یہ بڑے ناپسندیدہ رویے ہیں، پتہ نہیں میں اس کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں، مجھے ترلا مار رہے ہیں کوئی پیسے ذرا کٹا دے، کوئی میرے پاس نہیں ہے پیسے، یا کوئی میرا پرسنل مسئلہ ہے۔ اب ذرا آ جائیے شریعت ان معاملات کے حوالے سے ہمیں کیا کہتی ہے، اور شریعت کا جو اس حوالے سے رویہ ہے یا تلقین ہے وہ کیا ہے۔ ہمارا سارا دین ہمیں اپنی اناؤں سے بلند ہو کے، اپنی غرض و اغراض سے بلند ہو کے سوچنے کا درس دیتا ہے۔ آپ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات دیکھیے نا قرآن مجید فرقان حمید میں، تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تم سے کسی اجر کا تقاضا ہی نہیں کرتا، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں، میں تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کر رہا، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام بتا رہا ہوں، میں تو تمہیں اللہ کی بات بتا رہا ہوں جس میں تمہارا نفع ہے، جس میں تمہاری کامیابی ہے، جس میں تمہاری کامرانی ہے۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، میں تم سے کسی بات کا سوال ہی نہیں کرتا۔ یہ بار بار قرآن مجید میں جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات انبیاء علیہ السلام کی ذکر فرمائی ہے اور یہ دہرائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ يَا صَفَا۔ اے میرے حبیب، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو کیا آپ ان کے غم میں، ان کے دکھ میں، ان کی تکلیف میں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے؟
آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، آپ اپنے ان کے دکھ میں، ان کے غم میں اس حد تک نہ جائیں۔ اور قرآن مجید نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بھلائی کے بہت ہی چاہنے والے ہیں، یعنی ہمیں اپنی بھلائی کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بھلے کی فکر ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے کہ اپنی ذاتی اغراض، اپنے مقاصد، اس سے اوپر ہو کے جو اجتماعی مفادات ہیں، جس سے انسانیت کا بھلا ہے، جس سے اللہ کی مخلوق کا بھلا ہے، ہم وہ طرز عمل اختیار کریں اور وہ رستہ ہم اختیار کریں۔ سیرت طیبہ میں ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی نے مجھے اس طرح بھی توجہ دلائی تھی کہ ذرا یہ پہلو بھی ہمارے ہیں کہ ہم اپنے اپنے خول میں بند ہیں، یعنی خود غرضی کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ اپنے اپنے خول میں ہم بند ہیں۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے، کوئی مرتا ہے مرے، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہوتا رہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے زیادتی ہوتی رہے، میرا کام چلتا پیا بس ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک معاہدہ ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں حلف الفضول کے نام سے۔ یہ معاہدہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پہلے ہی اس قوم میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ظلم کرنے والا کون ہے، تگڑا ہے، ماڑا ہے، وہ ہمارے قبیلے کا ہے، وہ ہمارے خاندان کا ہے، وہ کون ہے، ہم اس بات کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم مظلوم جو بھی ہمیں مدد کے لیے پکارے گا نا، ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ظالم کو ظلم سے روکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ معاہدہ یہ پہلے بھی تھا، اہل علم نے یہ بات ذکر کی کہ حضور نے باقاعدہ نوجوانوں کا ایک گروپ تشکیل دیا تھا جس کو آپ پریشر گروپ کہہ سکتے ہیں۔ اس پریشر گروپ کا کام ہی یہ تھا کہ جب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا، خاص طور پہ باہر سے کوئی تاجر، اس طرح کی بہت ساری مثالیں، میں ادھر جاؤں گا تو ہماری بات پھر ذرا اور طرف نکل جائے گی۔ اس معاشرے کا جو تگڑا ترین آدمی تھا ابو جہل، اس کی بھی مثال ملتی ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کا مال یا پیسے تھا لیے اور وہ بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے حضور تک آئے اور یہ معاملہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے دروازے تک گئے کہ اس کو واپس کرو، نہیں تو پھر ہم تیرے ساتھ جو کریں گے وہ دیکھ لینا۔ اب کیا غرض ہے؟ یہ ابو جہل یا اس طرح کے لوگ تو ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہیں، حضور کے معاشرے میں رہنے والے تھے۔ حضور کی عین جوانی کی بات کر رہا ہوں، حضور اس معاہدے میں شریک ہوئے اور حضور نے اعلان نبوت کے بعد بھی آپ نے فرمایا آج بھی اگر کوئی مجھے اس معاہدے کے نام پہ بلائے گا نا جی، آج بھی، حضور نے فرمایا میں آج بھی اس کے لیے حاضر ہوں۔ اس کا مطلب ہے ذاتی اغراض اور ذاتی مفادات اور خود غرضی کی زندگی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ خود غرضی کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کے جو لاچار، کمزور، مجبور طبقات ہوتے ہیں انہیں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی، اللہ کے کلام کو، اس کی ہیبت، اس کو برداشت کرنا یہ کوئی کام، آسان کام تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ کلام پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا نا نہیں تو اللہ کی ہیبت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضور پر جب یہ کلام نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپ کپی کسی کیفیت طاری تھی، گھر تشریف لے گئے، بخاری شریف کی ابتدا میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تسلی کے بول بولے اس وقت اور جو بات ہمیں بتائی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کے کام کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو کماتے ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ آپ کمزور لوگوں کی اور محتاجوں کی مدد کر سکیں۔ تو جس بندے کی رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں،
جس بندے میں کی یہ خوبیاں ہوں اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا۔ یعنی حضرت سیدہ خدیجہ جو حضور کے اوصاف بیان کر رہی ہیں وہ کیا ہے کہ آپ معاشرے کے لاچار، کمزور، مجبور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دست و بازو بنتے ہیں، جن سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی الیکشن نہیں لڑنا، کوئی مفاد نہیں ہے کسی قسم کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا نا جی، وہ معاشرہ بھی انتہا درجے کا ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا معاشرہ تھا اور انسانوں کے کام آنے والا معاشرہ تھا۔ حضور کے اصحاب جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں، مہاجرین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور جو مہاجرین ہیں ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ان کا بھائی چارہ کروا دیا، جس کو ہم مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ اور حضور کی تربیت کے نتیجے میں اور حضور کی ترغیب کے نتیجے میں وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا کہ انصار مدینہ نے جو قربانیاں دیں کہ انہوں نے یہاں تک آفر کی کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں جی، تو انہوں نے کہا آپ اجازت دیں، آپ حکم کریں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں اور آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیجئے گا۔ اپنے مال میں سے آدھا حصہ اپنے بھائی کو دے دیا اور آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر، اپنی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں اس کی حاجت اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ مفسرین نے یہ بات ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ افراد تھے، مہمان تھے، ان کے کھانے وانے کا بندوبست کرنا تھا، تو وہ ایک خاندان نے وہ ذمہ داری لے لی کہ ٹھیک ہے جی میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اب جب گھر ان کو لے گئے اپنے گھر مہمان بنا کے، اب اہلیہ محترمہ نے بتایا کہ کھانا تو صرف اتنا ہے، ہمارے اپنے بچوں کا کھانا، زیادہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، تو اب چونکہ مہمان آ گئے تو اگر ہم بھی ساتھ کھائیں گے تو پھر مہمان نہیں کھا سکیں گے، یہ بھوکے رہیں گے۔ تو رات کو انہوں نے کیا ایک حکمت عملی یہ بنائی کہ، اور ایک معاشرتی دستور بھی ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے ورنہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ وہ دیا چل رہا تھا، وہ جو روشنی چل رہی تھی، آپ آئیے گا اور آپ اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے آپ اس کو کسی طرح سے بجھا دیجئے گا، اور میں ان کے ساتھ ویسے ہی بیٹھا رہوں گا اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اور وہ تسلی سے کھانا کھا لیں گے اور ان کا پیٹ بھر جائے گا، تاکہ ہم اپنے مہمان کی اچھی طرح سے مہمان نوازی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ بھوکا نہ رہے۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ذکر کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مہمان نوازی کو بڑا پسند کیا، تم نے جو اپنے مہمان کی عزت افزائی کی ہے، کہ خود تمہیں بھی، تمہارے بچوں کو بھی بھوک تھی اور ضرورت تھی، وہ بھی کھانا کھانا چاہتے تھے، لیکن تم اللہ کی رضا کے لیے تم نے ان کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود اس چیز کی حاجت اور سخت ضرورت ہوتی۔ حضور کے ہی تشکیل کردہ اس معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو اس معاشرے میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ ایک سری، کسی نے کوئی جانور ذبح کیا یا کسی کے پاس کوئی سری آئی، تو وہ سری جب ایک صاحب کے یہاں آئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یار ساڈا تو چلو گزارا چلدا پیا، یہ جڑا ساڈے نال دے گھر والے نے نا، انہوں نے اس سری دی ساڈے تو زیادہ ضرورت، یہ غریب آدمی انہوں نے پتہ نہیں کب کا گوشت کھایا، تو انہوں نے وہ سری اٹھا کے نا جی اپنے ہمسائے کو دے دی۔ اب جس کو وہ سری دی نا جی اگلے کو، اس نے محسوس کیا یار یہ میرے ساتھ والا جو اگلے گھر والا نا، اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، تو وہ سری اس نے اگلے کو دے دی۔ مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ وہ سری 7 گھر گھوم کے پرت کے پھر اسی گھر میں آ گئی جہاں وہ سب سے پہلے آئی تھی۔ 7 گھروں میں سے ہر گھر نے یہی محسوس کیا یار
چل ساڈی خیر ہے دوسرے نو دے دے، انہیں کہا چل ساڈی خیر ہے انہوں نے دے دی، انہوں نے ساڈے تو زیادہ ضرورت۔ یعنی یہ معاشرہ، آپ ذرا سوچیں کہ جس معاشرے کی یہ کیفیت ہو، جو معاشرہ ایک دوسرے کا ایسے غم گسار ہو، اور جو معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والا ہو، اتھے کوئی لڑائی باقی رہ جاندی ہے، اتھے کوئی رولا باقی رہ جاندہ ہے۔ یعنی یہ اجنبیوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ۔ اور وہ جنگ یرموک والی وہ جو بات ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے ایک صاحب پانی لے کے جا رہے تھے اپنے ایک عزیز کے لیے، جو اس وقت بالکل زخمی حالت میں اپنی زندگی اور موت و حیات کی کشمکش میں تھے، تو انہوں نے کہ پانی لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کسی اور کی آواز پاس سے کسی زخمی کی سنی، وہ پانی مانگ رہا تھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ ساتھ والے کو دے دیں۔ وہ وہاں تک پہنچے تو ان کے کان میں ایک اور آواز پڑی، تو اس زخمی نے کہا کہ آپ اگلے کے پاس لے جائیں۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچے تو تیسرے کی جان نکل گئی تھی، پھر وہ دوسرے کے پاس پلٹے، وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے تھے، پھر وہ واپس آئے پہلے کے پاس اپنے عزیز کے پاس، تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں لوگ اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا اور عطا کرنے کا۔ عدل کا مطلب ہے جو جس کا حق ہے جتنا بنتا ہے اتنا اس کو دے دیا جائے۔ احسان کا مطلب ہے جو جس کا حق بنتا ہے اس کو اس کے حق سے بڑھ کے دیا جائے، صرف حق نہ دیا جائے، حق سے بڑھ کے دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سیرت طیبہ میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ حضور جب ڈیل کرتے نا کسی بندے کے ساتھ، اکثر ایسا ہوتا کہ جتنے کا سودا طے ہوا نا حضور اس سے کچھ اضافی طور پہ عطا فرما دیتے، مہربانی کر کے، سخاوت کے طور پر اور احسان کے طور پر۔ تو جو جس کا حق بنتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور احسان کا، جو جس کا حق نہیں بھی ہے وہ بھی اسے عطا کر دو۔ جس معاشرے کا یہ چلن ہو اور جس دین کی یہ تعلیمات ہوں، اس کے ہاں یہ آپا دھاپی، یہ مارا ماری، یہ افراتفری، یقین مانے ہم نے اپنے دین کو ہی، اس پیغام کو ہی بھلا دیا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیے زکوٰۃ کیا ہے، آپ سب کچھ اپنی خون پسینے کی کمائی کما کے تو آپ کسی اور ضرورت مند کو دے دیتے ہیں، یار دی بھی ضرورت ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے کہ آپ اپنی عید کی خوشیوں میں اپنے بھائیوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ نفلی صدقات کیا ہیں؟ یہی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو اپنی ان خوشیوں میں شریک کر لیتے ہیں۔ اور قرآن نے تو ہمیں جو درس دیا نا، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور میں تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ حضور کے ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے حبیب میرا تو فلانا باغ ہے، مفسرین نے ذکر کیا غالباً کوئی 400 یا کوئی 600 اس میں درخت تھے اور بڑا شاندار باغ تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے حبیب میرے پاس تو میرا سب سے بہترین سرمایہ وہی ہے، میں وہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ یہاں میں ایک بات آپ سے اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم بہت دفعہ نا جی دوسرے لوگوں پہ صدقہ و خیرات ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں سے ان کی مدد کرنے سے ہم ہچکچاتے ہیں۔ اسی کہنے تو ساڈا شریکہ ہے، تو برادری ہے، تو کھڑے ہو جان گے، یہ تو ساڈی محتاجی تو نکل جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ مال لے کے ان کے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا کہ انہوں نے دے دے، انہوں نے ضرورت ہے، اور حضور نے اسے دوہرا اجر قرار دیا۔ تو میرے دوستوں، میں جو بات عرض کر رہا تھا، بات میرے خیال میں نے اپنے حصے کا جو وقت تھا اس سے میں نے اوپر بات کر لی ہے، اور ساری بات کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک مومن صرف اپنی خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا، ایک مسلمان معاشرہ صرف اپنی خواہشات اور اپنی پسند ناپسند کے تابع نہیں ہوتا،
وہ دوسرے لوگوں کو بھی، اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگ، ان کو بھی اہمیت دیتا ہے، انہیں نظر انداز نہیں کرتا، وہ صرف اپنے حق کو ہی اہم نہیں سمجھتا، وہ دوسروں کے حقوق کو بھی اہم سمجھتا ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق کو بہت دفعہ اپنے سے زیادہ اہم سمجھتا ہے، کو سمجھتا ہے کہ میں اس پہ کہیں میری گرفت نہ ہو جائے۔ قربان جائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایسے بہت سارے مواقع پڑھتے ہیں۔ ایک بات، حضرت اسید بن حضیر حضور کے صحابہ میں سے تھے، یہ بڑے خوش مزاج آدمی تھے، تو حضور کی مجلس میں بیٹھ کے نا جی ایک دن تو یہ کو خوش طبی کی باتیں بھی کر رہے تھے، لوگوں نال گلاں کردے پے سی، نال کوئی صحاب ہی رہے سی، تو حضور نے نا جی ان کو توجہ دلانے کے لیے، روکنے کے لیے اپنی انگلی جو ہے نا وہ ایسے ان کے پہلو میں ماری نا جی۔ اب یہ فوراً حضور سے کہنے لگے مینوں بڑی درد ہوئی ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے آپ، تو میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بدلے کے، حضور نے فرمایا بسم اللہ، تم بدلہ لے لو میرے سے۔ یہ کہنے لگے نہیں انج نہیں لینا، آپ نے جب مجھے یہ انگلی جہاں ماری تھی تو میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، تو آپ اپنا کپڑا ہٹائیں۔ آپ ذرا تصور کریں، آج کے معاشرے میں ذرا ویژولائز کریں، آپ کسی لیڈر سے، کسی میرے ورگے مولوی نہیں چھڈو، لیڈراں دی گل چھڈو، ذرا مجھ سے کہیں نہیں حضرت صاحب تسی مینوں یہ گل کہی ہے، مینوں درد ہوئی، میں بھی تانوں یہ گل کہہ لواں، کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، کپڑا ہٹا دیا، حضرت اسید بن حضیر آگے بڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو بطن مبارک تھا، وہ جو پہلو تھا، اس کو چومنے لگے، اس کو بوسہ دینے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب میں نے بدلہ کیا لینا، بس یہی میری منشا اور خواہش تھی کہ اس بہانے آپ کے جسم مبارک کو بوسہ دے لو۔ لیکن جو بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حضور جب اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں تھے نا جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحب سے فرمایا میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کسی کا کوئی سخت لفظ کسی کو کہا ہو، کسی کا کوئی لین دین کا کوئی معاملہ ہو، تو اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ میرے ساتھ ابھی مجھے بتا دے۔ حضور نے یہ بات ایک دو بار فرمائی، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب آپ نے میرے اتنے پیسے دینے کو، 2 درہم یا کچھ پیسے تھے وہ لیے تھے، آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے دینے کا، وہ مجھے نہیں ملے، تو حضور نے وہ دے دیے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں کہ میرے اوپر دوسروں کا بوجھ ہو، کوئی ذمہ داری ہو، میں خود کسی کا حق لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ اس لیے میرے دوستو یہ باتیں میرے سوچنے کے بھی ہیں اور آپ کے سوچنے کے بھی ہیں اور ہم سب کے سوچنے کی ہیں کہ لوگوں کے حقوق کا لحاظ اور اپنے آس پاس کے معاشرے سے لا تعلق ہو کے زندگی گزارنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ کل پرسوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ غالباً بہاولپور سائیڈ پہ ایک خاتون، وہ جو شوہر ہے، اس نے اپنے بیوی نے شوہر کو دودھ لانے کا کہا، ان کا کوئی 17,000 کا کوئی بل آیا تھا بجلی کا، تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس نے اپنے آپ کو بھی مار لیا اور اپنے بچے جو ہیں ان کو بھی ذبح کر دیا۔ تو ایک گروپ میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو ہم عام طور پہ ان دے سارے کماں دا قصوروار حکومت نہیں ٹھہراتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے بات، لیکن ہم بھی اس معاشرے میں اس طرح کی جو خرابیاں اس کے تھوڑے تھوڑے حصے دار ہم بھی ہیں۔ یہ جو شریعت نے کہا ہے نا ہر اپنے رشتہ داروں کو دینے کا حق ہے اور فلاں فلاں، اگر ہر بندہ، ہر مالدار آدمی، صاحب حیثیت لوگ اپنے بھیناں بھراواں جی ویکھ لین یار یہ کس حال دی زندگی گزار دیں، باہر والوں کی مدد نہ ہی کریں، ان کا کچھ نہ کچھ حال پوچھنا شروع کر دیں، یقین مانے بہت سارے اس طرح کے واقعات اور ان کی روک تھام ہو جائے گی۔ تو ہم سب اس طرح کی خرابیوں کے اجتماعی طور پہ حصے دار ہیں، کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کمی کوتاہی مجھ سے رہ گئی ان معاملات میں اسے معاف فرمائے، اور جو خیر کی بات ہوئی اپنے فضل سے اللہ کریم اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔